السلام علیکم۔ قرآن مجید کا مطالعہ ہم لوگ عام طور پہ حصول برکت کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ خود قرآن مجید کے اپنے بیانات کے مطابق یہ ہدایت میں اضافے کا ایک بڑا ذریعہ ہے کہ جب قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال تو انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ ان پر توجہ دلاتے ہیں۔ اس سے کہیں آگے بڑھ کر تاریخ کے وہ معاملات ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ اسٹیبلش ہسٹری میں پیش آئے، اور قرآن مجید نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال سورہ بنی اسرائیل میں، اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کی تاریخ کے ماضی کے دو واقعات کو بیان کیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں بتا دیا تھا تمہاری اپنی کتاب میں، یعنی جو ان کی الہامی کتاب ہیں، الہامی صحائف ہیں، ان کے انبیاء نے انہیں بتا دیا تھا کہ تم تاریخ میں 2 دفعہ نافرمانی کرو گے بڑے پیمانے پہ، اور جب کرو گے تو پھر تمہیں سزا دی جائے گی۔ یہ وارننگ تھی جو انہوں نے دی تھی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلی دفعہ بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں یہود پر یہ عذاب آیا۔ یہ تاریخ میں بھی محفوظ ہے، یہ جو انبیاء کے صحائف ہیں ان میں بھی موجود ہے۔ قرآن نے انہی کا حوالہ دیا، اور حوالہ دینے کے بعد قرآن مجید نے انہیں بتایا کہ اب دیکھو تمہارے پاس ایک نئی کتاب آئی ہے اور تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ یہ ہیں، عسیٰ ربکم ان یرحمکم۔ دیکھو اب تمہارے پاس موقع ہے، ایمان لے آؤ گے تو عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحمت فرمائے، اپنی رحمت میں تمہیں سمیٹ لے، اپنے فضل سے تمہیں نوازے۔ لیکن کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ؟ وَإِنْ أُتْتُمْ أُدْنَا، اگر تم اپنی حرکتیں دہراؤ گے، تم وہی کرو گے، تو پھر اطمینان رکھو کہ ہم بھی وہی کریں گے۔ یہ الفاظ مکہ میں نازل ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس وقت جان بچانی مشکل تھی، مسلمانوں کو تھوڑے عرصے بعد ہجرت کر کے مکہ سے نکلنا پڑا بے سر و سامانی کے عالم میں۔ یہ وہ حالات ہیں جس میں یہ وعید کی گئی ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی انسان اس طرح کا تھریٹ دے سکتا ہے؟ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ چند برس کے اندر جب یہود نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، اپنی پرانی روش پہ قائم رہے، تو انہوں نے اپنے حصے کو اتم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر جو بات کہی تھی وَإِنْ أُتْتُمْ أُدْنَا، ہم بھی وہی کریں گے۔ تو ہم جانتے ہیں قرآن میں بھی اس کی تفصیل سورہ توبہ میں آئی ہے، اور تاریخ کے ریکارڈ میں بھی محفوظ ہے کہ کس طرح یہود کو سزا دی گئی۔ ان کے تینوں قبائل کو ایک ایک کر کے پہلے مدینہ سے نکالا گیا، اس کے بعد سرزمین عرب میں ان کے اوپر مغلوبیت مسلط کی گئی، جلا وطنی مسلط کی گئی، اور بعض لوگوں کے اوپر قتل کی سزا انہیں دی گئی۔ تو یہ سزا تو بہت بعد میں دی گئی، لیکن یہ پہلے سے بتا دیا تھا۔ یہ کام کوئی انسان نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا، کسی صورت میں نہیں کر سکتا۔ یہ کام صرف عالم کا پروردگار کر سکتا ہے، اور اس نے کر کے اپنی کتاب میں اسے محفوظ کر کے تاریخ کو اس کا گواہ بنا کر یہ دلیل ہم تک پہنچا دی ہے، ناقابل تردید دلیل ہم تک پہنچا دی ہے کہ اللہ ہی اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور اس کا ہی حکم یہاں پر چل رہا ہے، اور ایک روز قیامت کے دن اس کے پاس ہم پیش ہوں گے، اور وہاں وہ مجرموں کو ایسے ہی سزا دے گا، اور اپنے نیکوکاروں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔